آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل اور یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے فیصلے کو غیر جمہوری اور مسلم مخالف قرار دیا ہے۔ بورڈ کی ہنگامی میٹنگ کے بعد دہلی کے پریس کلب میں ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں مسلم قیادت نے حکومت پر شدید تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ یہ فیصلے فوری طور پر واپس لیے جائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ وقف ترمیمی بل دراصل وقف املاک پر حکومتی تسلط کی کوشش ہے، جس کے ذریعے مساجد، عیدگاہوں، مدارس، درگاہوں اور قبرستانوں کو مسلمانوں سے چھیننے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ بورڈ کے مطابق حکومت نے اس بل کے سلسلے میں اسٹیک ہولڈرز اور حزب مخالف کی آراء کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جو کہ غیر جمہوری عمل ہے۔ مسلم قیادت نے اس ترمیمی بل کو ظالمانہ اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے اسے واپس نہ لیا جائے تو اس کے خلاف جمہوری اور قانونی جدوجہد کی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں اپوزیشن جماعتوں اور BJP کی حلیف پارٹیوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس بل کو منظور نہ ہونے دیں۔ ساتھ ہی سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنان، جمہوریت پسند اور انصاف پسند شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اس غیر منصفانہ قانون کے خلاف آواز بلند کریں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے واضح کیا کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ سے منظور ہوا تو اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جائے گا اور تمام جمہوری و قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے جب تک کہ حکومت اسے واپس نہ لے لے۔ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے بھی مسلم قیادت نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ میں اس کا نفاذ اور گجرات حکومت کی جانب سے اس کے لیے کمیٹی کی تشکیل ایک غیر آئینی قدم ہے۔ بورڈ کے مطابق UCC نہ صرف مسلم مخالف قانون ہے بلکہ مذہبی تعصب پر مبنی اور مغربی طرز فکر کی نخالی ہے، جسے ہر حال میں مسترد کیا جانا چاہیے۔ مسلم قیادت نے اعلان کیا کہ UCC کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا اور اس کے خلاف ملک گیر احتجاج بھی کیا جائے گا۔ اتراکھنڈ کے مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ہر حال میں اسلامی شریعت پر عمل کریں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ پریس کانفرنس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، نائب صدر مولانا سید ارشد مدنی، نائب صدر مولانا عبید اللہ خان اعظمی، نائب صدر مولانا محمد علی محسن تقوی، جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، نائب امیر جماعت اسلامی ملک معتصم خان اور ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس سمیت کئی اہم مسلم رہنما موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔ مرضی کا آدمی رکھیں گے اور جس طرح کا آپ اب ترمیم اور امینڈمنٹ کر رہے ہیں جو ہانیکارک ہے مسلم سماج کے لیے، اگر اسی ترمیم کو ہم تسلیم کر لیں گے تو آپ تو جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ لہذا ہمارا یہ دستوری حق ہے کہ اگر حکومت، اگر پارلیمنٹ رستے پہ نہیں رہتی تو ٹھیک ہے، سنسد آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے دستور اور سمویدھان نے سڑک کو بھی ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آپ سنسد میں اگر کچھ گڑبڑ کریں گے تو ہم سنسد سے الگ ہٹ کر سڑک پر آپ سے ہندوستان کے سمویدھان کی روشنی میں احتجاج کرتے ہوئے اس وقت تک آپ سے یہ جمہوری لڑائی جاری رکھیں گے۔ اور ہم صرف وقت کی املاک کو بچانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دیش کے اس سمویدھان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں جس سمویدھان کے انترگت ہندوستان کے تمام لوگوں کے حق محفوظ ہیں۔ اسی لیے یہ آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ باقی یہ ساری باتیں ہمارے پریزیڈنٹ نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اپنے بہرے کان کو کھولے، اندھی آنکھوں کو صاف کرے اور ہمارے حق میں انصاف کرے۔ اور اگر یہ انصاف نہیں ہوگا تو دیش کے ہت کے لیے، سمویدھان کی حفاظت کے لیے، مسلم اوقاف اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے گا جمہوری انداز میں، قانون کے دائرے میں ہم پورے ملک میں ایک ابھیان چھیڑیں گے اور پورے دیش میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ میں لیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے انصاف کی بنیاد پر، پارلیمنٹ کے اندر عددی طاقت کی بنیاد پر وقف ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے اور ہم اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا یہ ہمارے دستور ہند کا دیا ہوا حق ہے، اور ہم جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک کہ اس بل کو واپس نہ لیا جائے۔ میں مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر وہ پوری بیداری اپنے اندر پیدا کریں، پوری یکسوئی پیدا کریں، اور جو دستور میں دیے ہوئے حق ہیں، احتجاج کا حق ہے، اپنی بات کو رکھنے کا حق ہے، اپنی بات کو سمجھانے کا حق ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنے کا حق ہے، ہم اس حق کا بھرپور استعمال کریں۔
ہم خاموش بیٹھنا نہیں چاہتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی. تو اس لیے ہم حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے, اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے, اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے اور 2005 تک بنتے رہے. اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے, طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے, لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل, اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم عوام کو بھی, مسلم عوام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں. تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی.